السلام علیکم، میں صحیح ذوالقرنین اور آج اپنے جو یوٹیوب چینل ہے صحیح انالیسس کے ساتھ آج میں بات کروں گا یہ جو پی 272 ضلع مظفر گڑھ کے اندر یہ جو سیٹ ہے وہاں پر جو 17 جولائی کو الیکشن ہونے جا رہا ہے، اس حوالے سے میں بات کروں گا۔ آپ اگر میرے یوٹیوب چینل کے اوپر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کیجئے تاکہ جو میری نئی ویڈیو ہیں وہ آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ یہ جو پی 272 ہے یہ شہر سلطان اور اس کے قریب جتنی بھی اور یونین کونسل ہیں 8 سے 9 وہ یہ ایریا وہی بنتا ہے۔ میں پچھلے 2 سے 3 دن وہاں پر رہا ہوں تقریباً، اور 500-600 لوگوں کو میں پرسنلی طور پر خود ملا ہوں، ایک کام کے سلسلے میں گیا تھا وہاں پر۔ میں نے وہاں پر جو سچویشن دیکھی ہے، جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے، اس حوالے سے آج میں بات کروں گا کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ اگر ہم بات کریں جو سردار باسط سلطان بخاری صاحب ہیں، وہ کیونکہ شہر کے اندر ہے، ان کا ڈیرا بھی وہاں شہر کے اندر ہی موجود ہے، ان کا وہاں پر ووٹ بینک ہے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے وہاں پر لوگ بخاری صاحب کے بڑے فین ہیں، وہ اس کے ساتھ بڑی عقیدت بھی رکھتے ہیں۔ پھر کیونکہ وہ اپنے والد صاحب جو عبداللہ شاہ بخاری ہیں ان کے بھی آپ سمجھیں کہ جانشین کے طور پر ان کو دیکھا جاتا ہے، کیونکہ وہ بڑے بیٹے بھی ہیں۔ پھر وہ دوسری دفعہ MNA بھی بن رہے ہیں، MP بھی بنتے ہیں، ان کا بڑا اثر و رسوخ ہے۔ اس حوالے سے یہ جو شہر سلطان ہے، شہر سلطان کے اندر ان کا ہولڈ اچھا خاصا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر ہم بات کریں جو ان کے بھائی ہیں، جو ان کے مخالف لڑ رہے ہیں، ہارون سلطان بخاری صاحب۔ ہارون سلطان بخاری صاحب شہر کے اندر ان کا بھی اچھا خاصا ووٹ بینک ہے، لیکن وہ زیادہ تر قریب جو یونین کونسل ہیں وہاں پر زیادہ ہے، جیسے بنڈا اسحاق ہو گیا، کلر والی ہو گیا، جو دوسری ماڑا جو قانون گوئی ہے وہاں تک ان کی جو ووٹ بینک ہے وہ زیادہ ہے۔ شہر کے اندر میں نے دیکھا ہے کیونکہ باسط سلطان صاحب کی جو اب کی کارکردگی ہے اس حوالے سے تھوڑا سا لوگ پریشان بھی ہیں۔ پھر جو انہوں نے ان کے پاس، کیونکہ ان کی بیگم جو الیکشن کنٹیسٹ کر رہی ہے وہاں پر، پھر جو مسلم نون سے لوگ تھوڑے سے بیزار نظر آئے۔ وہ ظاہر مہنگائی کی وجہ سے جس طرح سے پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، تیل کی خصوصاً جو آئل ہے یا گھی ہے جو گھروں میں استعمال ہوتا ہے، اس حوالے سے وہ بڑے گلے شکوے کرتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ گو کہ کچھ بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ باسط سلطان بخاری صاحب کو ہمیں ووٹ دینا چاہیے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ جو لاسٹ ٹائم باسط سلطان بخاری یا ان کی والدہ کو انہوں نے ووٹ دیا تھا، اب ان میں سے بہرحال 20 سے 25% جو لوگ ہیں نا، وہ اس دفعہ یا تو ووٹ دے نہیں رہے، ان کا ارادہ نہیں ہے ابھی تک، یا اگر وہ دینا بھی چاہ رہے ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم بہرحال مسلم نون کے ساتھ ہم سوچیں گے کہ ان کو ووٹ نہیں دیں گے۔ تو یہ فرق پڑ رہا ہے۔ پھر اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں، کیونکہ یہ جو دونوں بھائی ہیں باسط سلطان بخاری صاحب، ہارون سلطان بخاری، یہ ان کا سیاسی کلیش تو بعد میں آتا ہے، لیکن ان کا میں دیکھا ہے وہاں پر، کیونکہ وہ ایک اور مکتب فکر سے ہیں، وہ اہل تشیع مکتب فکر سے ہیں جو باسط سلطان بخاری صاحب ہیں، اور ہارون سلطان بخاری صاحب ایک دیوبند یا سنی اس سیکٹ سے ان کا ریلیشن ہے۔ تو اس حوالے سے بھی جو وہاں پر جو لوگوں کی جو رائے ہے وہ اس حوالے سے بھی بڑی ڈیوائیڈڈ ہوتی ہے، وہ کہ وہ کسی بھی سیاسی طور پر لوگ آخر میں دیکھتے نہیں ہیں، لیکن ہم نے دیکھا ہے وہاں پر جو اہل تشیع جو سیکٹ سے ہوں وہ زیادہ تر باسط سلطان بخاری صاحب سے جو ہے نا وہ ان کا لنک زیادہ بنتا ہے۔ باقی جو دوسرے ہیں وہ ہارون سلطان بخاری صاحب ان کے ساتھ جو سنی سیکٹ کے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ وہ وہاں پر مدرسے بھی ہیں ان کے، پھر ان کا ایک اپنا شرافت اور ان کی جو جس طرح سے وہ وہاں پر رہتے ہیں وہ 12 لوگوں کے اندر مقبول ہیں۔ اور اس دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پر ہارون سلطان بخاری، کیونکہ جو ضمنی الیکشن ہوا تھا 2018 میں، اس وقت بھی یہ ہارون سلطان بخاری اپنی والدہ کے اگینسٹ انہوں نے الیکشن لڑا تھا، وہاں پر بھی انہوں نے اچھے خاصے 28-30 ہزار ووٹ لیے تھے اپنی والدہ کے اگینسٹ، تو اس لیے وہاں اس سیٹ کے اوپر ہارون سلطان بخاری صاحب کا پرسنل ووٹ ہے۔ پھر اگر ہم بات کریں جو یہاں پر شہر کے اندر جو شہر سلطان ہے، یہاں پر ایک اور کینڈیڈیٹ ہے جو ڈاکٹر صاحبہ ہیں، جو جج صاحب کی جو بیگم ہے، بیگم زرینہ نعیم خان، وہ انہوں نے بھی اچھی کمپین چلائی ہوئے۔ میں نے وہاں پر یہ آبزرو کیا ہے کہ ان کی جو اپنی برادری کے لوگ ہیں وہ تو بہرحال ان کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ ان کی کمپین بھی کر رہے ہیں، وہ ہر جگہ جا رہے ہیں۔ پھر میں جو ڈاکٹر صاحبہ وہ خود انہوں نے کمپین اچھی سٹارٹ کی ہوئی ہے،
گو کہ وہ اس پوزیشن میں تو نہیں ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں وہ مقابلے میں ہے، لیکن بہرحال وہ شہر کے اندر یہ جو بخاری صاحبہ برادرز ہیں ان کا وہ اچھا خاصا ووٹ بینک ان کو وہ کٹ کر رہی ہے، وہ اس کے ساتھ جا رہا ہے۔ پھر تیسرے جو ہے یہاں پر جو معظم جتوئی صاحب ہیں، وہ کہ ان کا تعلق شہر جو جتوئی تحصیل ہے شہر کے اندر، ان کا ڈیرا بھی وہیں پر ہے، میں وہاں پر بھی گیا تھا کچھ کام کے لیے۔ وہ شہر کے اندر ان کا اتنا زیادہ اثر رسوخ نہیں ہے، ہاں یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر ضرور یہاں پر موجود ہیں، وہ ان کی بنیاد کے اوپر اپنی کمپین چلائے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو سائیڈ کی جو جتنے بھی یونین کونسل ہیں وہاں پر ان کا اثر رسوخ ہے، خصوصاً اگر میں کہوں تو یہ جو قانون گوئی جو ماڑا ہے وہاں پر ان کا اچھا آلودے والی ہو گیا، یہ ہو گیا، کلر والی ہو گیا، یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر ان کا اثر رسوخ ہے، یہ اچھی فائٹ کر رہے ہیں وہاں پر۔ پھر ہم نے دیکھا ہے کہ جس طرح سے اب نئے اتحاد بن رہے ہیں، جتوئی اور لغاری اتحاد ہو گیا ہے۔ کل اون عباس بپی صاحب وہاں پر موجود تھے جو لغاری ہاؤس ہے وہاں پر، اور لغاری سردار جو چنو خان لغاری ہے اور ان کے جو بیٹے ایم پی ہیں 272 سے خرم سہیل لغاری، انہوں نے بھی باقاعدہ طور پر اعلان کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں معظم جتوئی کے حق میں۔ پھر ہم نے دیکھا ہے وہاں پر قیوم جتوئی صاحب ابھی کمپین کیے ہوئے ہیں، ضیاء اللہ جتوئی جو 2018 میں اس سیٹ کے اوپر کینڈیڈیٹ تھے پی ٹی آئی کے، یہ سارے جو جتوئی خاندان ہیں یہ مل گئے، اب لغاری بھی ان کے ساتھ مل گئے ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا ایک اور آزاد امیدوار تھے مقبول صاحب، خالد مقبول صاحب، انہوں نے بھی ان کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ دوسری طرف سے جو باسط سلطان بخاری ہیں، کسفر لنگڑیال صاحب گروپ جو ہے نا، جو لنگڑیال گروپ ہے، انہوں نے اعلان کیا ہے ان کے ساتھ الحاق کرنے کا، اور انہوں نے اپنا ایک کینڈیڈیٹ وہ ان کے حق میں دستبردار بھی کیا ہے۔ اس سیٹ کے اوپر جو کسفر لنگڑیال صاحب ہے، یہاں پر جو زیادہ کردار رہا ہے ساؤتھ پنجاب کے جو سیکٹری جنرل ہیں مسلم نون کے اویس لغاری صاحب، ان کے ساتھ پرسنل تعلق بھی ہے، پھر پارٹی کے حوالے سے بھی یہ ان کا بڑا کردار تھا ان کو ان کے حق میں بٹھانے کا۔ وہ پھر یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لنگڑیال اور بخاری اتحاد ہوا ہے اس سیٹ کے اوپر۔ پھر جو ایک اور بات ہوئی ہے یہاں پر، جو لغاری سردار ہیں جو خرم سہیل لغاری ہیں، جو ان کے والد صاحب جو اللہ وسائے اور چنو خان لغاری ہیں، وہ ان کو معظم جتوئی کے ساتھ، جتوئی جو فیملی ہے ان کے ساتھ الحاق کے لیے بہت سے لوگوں کا کردار ہے۔ یہ اون عباس بپی صاحب جو سینیٹر ہیں ملتان سے، ان کا بڑا کردار ہے۔ پھر جو ساتھ والے جو اور ایم پی ہیں یہاں پر، پھر یہاں ڈی جی خان سے جو ایک ایم این اے ہیں سردار محمد خان لغاری صاحب، وہ بھی ہم نے دیکھا ہے وہ کل موجود تھے، کیونکہ ان کا ایک لغاری خاندان کے ساتھ وہاں پر ایک اچھا خاصا تعلق بھی ہے، وہ بھی یہاں پر آتے جاتے رہتے ہیں، تو انہوں نے بھی بڑا کردار ادا کیا ہے اس جو الحاق ہوا ہے۔ پھر اگر ہم بات کریں جو 2 دن پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ اون عباس یہاں پر موجود تھے، وہ 2 دن سے کمپین بھی کر رہے ہیں معظم خان جتوئی کی، پھر وہ فائنلائز بھی کر رہے ہیں کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے یہاں پر آنا ہے، وہ کس جگہ پر ان کا جلسہ ہونا ہے وہ جگہ بھی طے کر رہے ہیں۔ دونوں حلقوں کا وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ایک جلسہ ہو جائے، نہ کہ ورکر کنونشن کرائے جائیں، تو اس حوالے سے ان کی بھی بات چیت چل رہی ہے۔ پھر ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اوش شریف میں گئے ہیں، جو گیلانی صاحب ہیں، سمی اللہ گیلانی وغیرہ، وہ ان کے ساتھ جا کے ملے ہیں پیر صاحب کے بعد، ان کو بھی کہا ہے کہ آپ حلقے کے اندر آپ کا اپنا ایک اثر و رسوخ ہے تو آپ وہ استعمال کریں، ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے جو کینڈیڈیٹ ہے معظم جتوئی صاحب، اس کی حمایت کریں۔ اب یہ جس طرح کا یہ سارا سینیریو اب بن رہا ہے، یہ تقریباً ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج 28-29 جو جون ہو گئی ہے، اب آخر میں جی 15-17 دن رہیں گے، جن میں سے 2-3 دن تو عید کے بھی ہیں اس کے اندر۔ اب چیزیں کچھ واضح ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اب 3 ہی لوگ ہیں جو مین جن کے اندر ٹف مقابلہ ہونے جا رہا ہے۔ پہلے نمبر میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ باسط سلطان بخاری کی جو والدہ ہیں زہرا بطول صاحبہ، وہ دوسرے نمبر پر معظم خان، اور تیسرے نمبر ہارون سلطان بخاری صاحب جو ان کے بھائی ہیں۔ ان 3 کے بیچ میں بڑا ٹف مقابلہ ہونے جا رہا ہے۔ پھر ان کی جو کمپین ہے، ان کے جو لوگ ہیں انہوں نے اچھی کمپین بھی کی ہوئی ہے، پرسنلی طور پر جو چیئرمین ہیں، جو کونسلر ہیں ان کے اپنے گروپ کے، وہ بھی وہاں پر کمپین سٹارٹ کیے ہوئے ہیں۔ دیکھتے ہیں اگلے جو نیکسٹ ویک ہے وہ اس سے زیادہ اہم ہے کہ کیا ہوتا ہے وہاں پر، کس طرح سے اور دھڑے بندی ہوتی ہے، جو چھوٹے اور جو لوگ ہیں ان کو کس طرح ملایا جاتا ہے، یا کوئی اور بندہ یہاں کمپین کے لیے آتا ہے۔ مسلم نون کی طرف سے ابھی تک سننے میں نہیں آیا کہ کوئی بندہ یہاں پر آ رہا ہے۔
لیکن پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جہاں پر ضرور انہوں نے وزٹ کرنا ہے، ان کی تاریخ کا بھی طے نہیں ہوا، وہ پروگرام بنا رہے ہیں کہ کس ڈیٹ کو یہاں پر آیا جائے، کیونکہ پروگرام یہ ہے کہ ملتان اور یہاں پر ایک ہی دن میں جلسے کیے جائیں یا آگے پیچھے 1-2 دن کے بعد جلسے کیے جائیں۔ تو پھر اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ معظم جتوئی جو اب دوسرے نمبر پر ہیں، ان کی ایک کمپین یا ایک ہوا چلے، اور جس طرح سے مہنگائی پھر بڑھ رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں جولائی آنے والا ہے، نیا بجٹ پاس ہو چکا ہے یا آلموسٹ پاس ہونے کے قریب ہے، تو اس میں جس طرح نئے ٹیکسز لگائے گئے ہیں، باقی جس طرح سے مہنگائی آ رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں ان کو اس سے ایج حاصل ہو۔ پھر لغاری خاندان کا ان کے ساتھ ملنا، وہ بھی علاقے کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگوں کو سنتے ہوئے کہ اگر لغاری خاندان ان کے ساتھ مل جاتے ہیں تو پھر یہ معظم خان کے لیے سیٹ آسان ہو جائے گی جیتنا، کیونکہ یہ بہرحال ایک ہوا بھی ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ کون سا دھڑا ہے کون سا نہیں ہے۔ یہ پھر رورل ایریا ہے، یہاں پر کوئی اتنا زیادہ ڈیولپمنٹ بھی نہیں تھی، میں پہلی دفعہ ویسے گیا ہوں وہاں پر، ڈیولپمنٹ نام کی کوئی چیز نہیں، روڈ بڑے خراب سے تھے۔ پھر اگر ہم شہر سلطان کے اندر جو ہاسپٹل وہ میں نے وزٹ کیا، وہاں پر بھی کوئی اس طرح تھا، کوئی اچھا ہسپتال نہیں تھا۔ تو یہ ساری چیزیں مل کے ظاہر ہے جو اس وقت حکومت میں ہوتے ہیں، ظاہر تنقید بھی ان کی طرف ہو رہی ہوتی ہے۔ بہرحال دیکھیں کہ 17 جولائی کو کیا ہوتا ہے۔ اس حوالے سے جو بھی نئی اپڈیٹ ہوگی وہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ میں شیئر کروں گا۔ تھینک یو سو مچ۔